یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے بظاہر دنیا تو جیت لی تھی لیکن کہیں اندر اپنی روح ہار بیٹھا تھا۔ آئیے ذرا قریب سے اس کی چمکتی دنیا اور اس کے تاریک دل میں جھانک کر دیکھتے ہیں۔ ہر کوئی سب اسے کامیاب کہتے تھے، یہ دنیا کا فیصلہ تھا اس کے بارے میں، لیکن کیا یہ اس کا اپنا فیصلہ بھی تھا اپنے بارے میں؟ اس کا نام زیان تھا، عمر 35 سال۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جسے آج کی دنیا کامیابی سمجھتی ہے۔ ایک تیزی سے بڑھتی ہوئی کمپنی کا مالک، ایک لگژری گاڑی، ایک بہت خوبصورت گھر اور ہاں، آن لائن ہزاروں کی تعداد میں فالوورز۔ اکثر لوگ اسے دیکھ کر یہی کہتے تھے، ماشاءاللہ، اللہ نے تمہیں تو سب کچھ دیا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو ظاہری طور پر یہ بات بالکل سچ لگتی تھی۔ لیکن جب دنیا سو جاتی تھی نا، تو ایک اولی کشمکش جاگ اٹھتی تھی۔ دن میں کامیابی کا شور بہت اونچا تھا، مگر رات کی تنہائی میں جو ڈپریشن کی سرگوشی تھی، وہ اس شور سے بھی کہیں زیادہ بلند تھی۔ اس چمکتی ہوئی زندگی کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی تھی جو کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ بڑی بڑی میٹنگز سے ٹھیک پہلے اپنی ہی کار میں چھپ کر ہونے والے پینک اٹیکس، سوشل میڈیا پر ایک موٹیویشنل پوسٹ کرنے کے فوراً بعد اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر بس خالی پن کو گھورتے رہنا۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے سالوں ہو گئے تھے حقیقی خوشی محسوس کیے ہوئے۔ اور پھر بحران اس رات آیا جب اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ڈیل فائنل کی۔ پورا کمرہ تالیوں سے گونج رہا تھا، ہر طرف سے مبارکبادیں آ رہی تھیں، لیکن وہ اندر سے بالکل خالی تھا۔ اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بعد میں باتھ روم کے آئینے میں جب اس نے اپنی آنکھوں میں دیکھا تو ایک سرگوشی اس کے اندر سے نکلی، میں اتنا خالی کیوں ہوں؟ اور پھر دھیرے دھیرے اسے سمجھ آنا شروع ہوا کہ جن چیزوں کا اس نے پیچھا کیا تھا ان کی قیمت کیا چکانی پڑی۔ پیسے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے فجر کی نماز پیچھے رہ گئی، سٹیٹس اور حیثیت کی طلب میں دعائیں بھول گئیں، اور پہچان کی اس بھوک میں شکر گزاری کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ یوں سمجھیں کہ اس کی روح دیوالیہ ہو چکی تھی۔ ایک ایسا دل جو دنیا کی دولت سے تو بھرا ہوا تھا لیکن اپنے بنانے والے سے تعلق میں بالکل مفلس تھا۔ یہ دباؤ اب بڑھتا ہی جا رہا تھا، ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، کھانے کا ذائقہ ختم ہو گیا تھا، یہاں تک کہ کامیابیاں بھی ایک بوجھ لگنے لگی تھیں۔ ایسے ہی ایک شام وہ بس بے مقصد گاڑی چلا رہا تھا، اور چلاتے چلاتے وہ ایک ایسی جگہ کے سامنے جا پہنچا جہاں وہ جسمانی طور پر تو شاید کبھی گیا ہو لیکن اپنے دل کے ساتھ برسوں سے نہیں گیا تھا، ایک پرسکون سی مسجد۔ وہ اندر چلا گیا اور سب سے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ یہاں نہ کوئی تالیاں بجانے والا تھا، نہ کسی کو اس سے کوئی توقعات تھی، بس ایک خاموشی تھی، اور اسی خاموشی میں ایک آیت اس کے اندر کے سارے شور کو چیرتی ہوئی گزری، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سکون، ہاں، یہی تو وہ لفظ تھا جو وہ ڈھونڈ رہا تھا، کامیابی نہیں، سکون۔ اور اس لمحے اسے شدت سے احساس ہوا کہ سالوں سے وہ اپنی زندگی کو تو اپ گریڈ کرتا رہا لیکن اپنی روح کو ڈاؤن گریڈ کرتا چلا گیا۔ اس رات اس نے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں مانگی، بس چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے، یا اللہ، میں نے اپنے ہاتھ تو بھر لیے ہیں لیکن اپنا دل خالی کر دیا ہے، میں تھک گیا ہوں۔ دیکھیں، ڈپریشن کوئی جادو نہیں تھا کہ ایک رات میں غائب ہو جاتا، ایسا نہیں ہوا، لیکن ہاں، اس کے اندر کچھ بہت بنیادی، کچھ بہت گہرا بدل چکا تھا۔ ایک راستہ نظر آنے لگا تھا، امید کی ایک ہلکی سی کرن روشن ہو گئی تھی۔ تو اس نے چھوٹے چھوٹے مگر مستقل قدم اٹھانے شروع کیے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنایا، غیر ضروری محفلوں میں جانا کم کر دیا، رات کو دیر تک فون استعمال کرنے کے بجائے اس وقت کو استغفار کے لیے وقف کر دیا، اور خاموشی سے کسی کو دکھائے بغیر اللہ کی راہ میں صدقہ دینا شروع کیا۔ پھر اسے ایک بہت گہرا ادراک ہوا، اسے سمجھ آیا کہ یہ جو ڈپریشن تھا یہ کوئی سزا نہیں تھی، یہ تو ایک ویک اپ کال تھی، یہ تباہی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کی زندگی کی ایک اصلاح تھی، ایک ڈیوائن ری الائنمنٹ۔ کئی سال بیت گئے، کاروبار وہیں تھا، بلکہ شاید پہلے سے بھی بہتر تھا، لیکن اب زیان ایک مختلف انسان تھا۔ ایک انٹرویو کے دوران کسی نے اس سے سوال کیا، آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟
سب یہی سوچ رہے تھے کہ وہ اپنی کمپنی کی کسی بڑی ڈیل کا ذکر کرے گا، لیکن اس نے ایک بہت ہی پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میری سب سے بڑی کامیابی وہ دن جب میں نے حیثیت پر سجدے کو ترجیح دی۔ کیونکہ بالآخر ہم سب یہی سیکھتے ہیں کہ حقیقی کامیابی اس بات سے نہیں ناپی جاتی کہ ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے، بلکہ اس بات سے کہ ہمارے دل پر کس کا قبضہ ہے۔ تو آئیے ایک لمحے کو سوچیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی دنیا کی چمک کا ماند پڑ جانا ہی آخرکار اس حقیقی روشنی کو دیکھنے کا واحد راستہ ہو؟